ایک صاحب نے کہا جس طرح گانا آدمی کو جگاتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہے جو آدمی کو جگائے یا طاقت دے جس طرح گانے کا سر طاقت دیتا ہے؟ ہاں، کمال کا بازوق آدمی، بازوق آدمی. ابھی اس نے بڑا ہلکے ہلکے لہجے میں پوچھا ہے. ہاں، اصل میں یہ جو موسیقی ہوتی ہے نا، موسیقی یہ روح کی غذا ہے. موسیقی جو ہے روح کی غذا، اس پر تھیسس لکھا گیا ہے جناب. بہت بڑے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے تھیسس لکھا موسیقی روح کی غذا ہے. ایک بزرگ کے سامنے یہ بات کہی گئی، اور بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے ہم نام تھے مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے سامنے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت بعض لوگ بڑی ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. تو وہ بزرگ کے آگے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتا ہے، بالکل ٹھیک کہتا ہے. جیسی روح ویسی غذا. جواب مکمل ہو گیا. جیسی روح ویسی غذا. اچھی پاکیزہ روح کے لیے پاکیزہ غذا، گندی روح کے لیے گندی غذا. پھر وہ صاحب جو موسیقی کے اوپر جنہوں نے ریسرچ کی تھی نا، ان صاحب کے ساتھ جو ساتھی تھے، بہت قابل آدمی، بہت قابل سائیکالوجسٹ تھے، بہت بڑے ماہر نفسیات اور بڑے پروفیسر تھے ماشاءاللہ، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے موسیقی روح کی غذا. تو بعض ساتھیوں نے کہا، کہنے لگے کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کر لیں. کہنے لگے سر وہ تھوڑی سی تیاری کر لیجئے گا کیونکہ وہ نا بہت ریسرچ ہے اس بندے کی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دیں. وہ تو پروفیسر صاحب آئے، بیٹھے، چائے وائے پی. میں نے کہا جی وہ سنا ہے آپ نے بڑا کام کیا ہے موسیقی روح کی غذا پر. کہنے لگے ہاں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. میں نے کہا کمال کر دیا. خوب ان کی میں نے ماشاءاللہ تعریف کی، ان کی ریسرچ کی تعریف کی. اس بات کی تعریف کی نہیں کہ وہ درست ہے غلط ہے. میں نے کہا جی کمال کر دیا آپ نے، بڑی ریسرچ کی. میں نے کہا آپ کا تھیسس کا عنوان کیا ہے، اس کا ٹاپک؟ کہنے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہی ٹاپک ہے. میں نے کہا اچھا یہ جو آپ نے پہلے صفحے پہ جو لکھا ہے نا موسیقی روح کی غذا ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ لفظ روح آپ کو کس نے بتایا؟ لفظ روح کس نے بتایا آپ کو؟ پھر میں شروع ہو گیا. میں نے بڑے ادب سے میں نے کہا جی یہ کیمسٹری میں لفظ روح آتا ہے کیمسٹری کی کسی کتاب میں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا فزکس میں طبیعیات میں آتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر اناٹمی میں آتا ہوگا، جو MBBS کو پڑھاتے ہیں نا، علم تشریح الاعضاء، اس میں آتا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں وہاں بھی نہیں آتا. میں نے کہا پھر فزیالوجی میں آتا ہوگا، علم منافع الاعضاء میں آتا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں. میں بھی یہ بہت مختصر کر رہا ہوں. میں نے کہا زوالوجی میں آتا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں وہاں بھی نہیں آتا. میں نے کہا پھر بیالوجی، زوالوجی علم الحیوانات میں آتا ہوگا؟ میں نے کہا بیالوجی میں علم حیاتیات میں پھر آتا ہوگا؟ کہنے لگے وہاں بھی نہیں ہے. میں نے کہا پھر میں عرض کر دوں کہاں سے معلوم ہوا آپ کو؟ آپ کو وحی الہی سے معلوم ہوا، قرآن سے معلوم ہوا، اور کہیں ہے ہی نہیں. روح لفظ روح ہے ہی نہیں کہیں، وحی الہی سے معلوم ہوا نا. تو میں نے کہا اسی قرآن سے پوچھ لیں کہ اس روح کی غذا کیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. کیا موسیقی سے سکون ملتا ہے؟ غور سے سنیے گا. کیا موسیقی سے سکون ملتا ہے؟ ڈپریشن کم ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں. ہاں، موسیقی سے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں. موسیقی سے ڈپریشن کم ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں. اب سکون کس کو کہتے ہیں؟ سکون کے یہ ہنسنے کو، کہہ لگانے کو نا سکون نہیں کہتے. اچھی طرح یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں. یہ جو ہر وقت ہنستا رہتا ہے، ہر وقت خوش نظر آتا ہے، ہر وقت جناب کہہ لگ رہے ہیں، لطیفے سن ہو رہے، یہ بندہ خوش نہیں ہے. نفسیات عجیب و غریب چیز ہے. شروع میں جب یونیورسٹی میں کالجز میں پڑھانا شروع کیا نا، تو اللہ کی شان ہے کہ مجھے BA کی کلاس دیتی. BA میں بڑے بڑے لڑکے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک لڑکا نا کبھی ڈیسک بجائے، کبھی مسکرائے، کبھی کچھ، کبھی کسی کے چٹکی کاٹے، کبھی کچھ کرے. پہلا دن تھا میرا، تو مسکرائے بھی ساتھ ساتھ. تو جو طلبا تھے نا BA کے، وہ کہنے لگے، اسلامیت اختیاری تھی، تو وہ طلبا باقی کہنے لگے سر اس کو سمجھائیں، اس کو قابو کریں، یہ ہمیں پڑھنے نہیں دے رہا. میں نے کہا بیچارہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کیا ہے، کسی کو کیوں چبھ رہی ہے اس کی مسکراہٹ؟ کوئی نہیں، بس اس کو نہیں منع کرنا. میں وہ ایک لڑکا الجھ پڑا BA کا نا میرے سے،
کہنے کہ سر آپ اس کو روکیں گے، ساری کلاس ڈسٹرب کر رہا ہے. وہ لڑکے بھی مزے لیتے ہیں نا. اب میں شروع ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں میں اس کو کیوں نہیں منع کر رہا، کیونکہ میں نے نفسیات پڑھی ہوئی ہے. اور جو طلباء دوسرے کو چٹکیاں کاٹتے ہیں، یوں کرتے ہیں، منہ کرتے ہیں، کلاس ڈسٹرب کرتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں دوسرے کو تکلیف پہنچا کر، میں نے کہا کہ ان کے گھر کے اندر اتنی مشکلات ہیں، اتنی تکالیف ہیں، اتنا اس بیچارے کا بیک گراؤنڈ اتنا تکلیف دہ ہے کہ اگر یہ آپ کو بتانے لگ جائے نا تو آپ سارے رونے لگ جاؤ. میں یہ بیچارہ قابل رحم ہے میرے نزدیک، اس لیے میں اس کو سب کچھ کرنے دے رہا ہوں، کیونکہ یہیں آ کر سب کچھ کر سکتا ہے. ورنہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کا باپ اس وقت اتنی تکلیف میں یہ بچہ وقت، نوجوان وقت گزار رہا ہے کہ آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے. یقین جانیں گے کلاس کے بعد وہ بچہ رویا ہے میرے سامنے. کہنے کہ سر آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میں نے کہا میں نے نفسیات پڑھی ہوئی. جو بندہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوتا ہو اس کا بیک گراؤنڈ اس کے بیک گراؤنڈ میں کہانیاں ہیں پوری پوری. تو بیچارہ ستایا ہوا ہے معاشرے کا. وہی نکلا اندر سے، وہی نکلا. پھر اس کو تھوڑا بہت سمجھایا الحمدللہ بعد میں بہت. تو اس لیے سکون کس کو کہتے ہیں؟ شاعر کہتا ہے سکون سمجھیے گا. شاعر کہتا ہے کہ میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں، میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں، میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو. میرے قہقہوں کی دنیا میری ترجمہ نہیں، میرے غموں کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو. جتنی محفل میں آپ کو کہکے لگاتے ہوئے نظر آئے نا لوگ، وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے. تجربہ کر کے دیکھ. تو ہنسنا ہر وقت دانت نکالنا یہ کوئی سکون نہیں ہوتا. سکون کس کو کہتے ہیں؟ اب غور سے. سکون کہتے ہیں، ہماری نفسیات تعریف کرتے ہیں، جب انسان اپنے ذہن کو کسی اور طرف لے جاتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن سے جو سکون، یعنی غم، دکھ کے، رنج کے، تکلیف کے جو بادل ہٹ جاتے ہیں، اس کو سکون کہتے ہیں. سکون کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ جب انسان کے ذہن سے غم، دکھ، تکلیف کے بادل، اثرات اس کے ہٹ جائیں تو اس کیفیت کو سکون کہتے ہیں. آپ کسی باغیچے میں چلے جائیں، باغ میں چلے جائیں، آپ کا ذہن پھول، پودے، ادھر ادھر انسان دیکھنے میں لگتا ہے نا، آپ کو سکون ملتا ہے. کیا مطلب؟ وہ ذہن سے تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے. آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، آپ کو سکون پتہ ہے کیسے ملتا ہے؟ ہاں، ڈرامہ فلم دیکھنے سے بھی سکون ملتا ہے. بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے. کیوں؟ جب آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں نا، تو آپ کا سارا ذہن ادھر چلا جاتا ہے. تو جو آپ کا اپنا دکھ ہوتا ہے نا، رنج ہوتا ہے، وہ ایک طرف ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے سکون ملا. ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، اس سے سکون ملتا ہے. موسیقی سنتے ہیں، اس سے سکون ملتا ہے. اس لیے کہ ذہن ادھر چلا جاتا ہے. اس کیفیت کو سکون کہتے ہیں. لیکن انسان نے جتنے طریقے سکون حاصل کرنے کے خود تلاش کیے ہیں نا، اس میں یا وقت برباد ہوتا ہے، یا اخلاق برباد ہوتے ہیں، یا ایمان برباد ہوتا ہے، یا وقت برباد ہوتا ہے، یا صحت برباد ہوتی ہے. یہ ڈاکٹر جو گولیاں دیتے ہیں سکون کی، ڈاکٹر دے دے تو کھا لینی چاہیے، لیکن خود سے نہیں، میڈیکل اسٹور سے لے کے خود نہیں کھانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گولیاں جو ہے نا، یہ انسان کے ذہن کے عمل کو ختم کر دیتی ہیں. تب انسان کہتا ہے مجھے سکون ملا. یعنی کسی بندے کے ہاتھ میں تکلیف ہو نا، تو اس کے ہاتھ کو ہی کاٹ دیا جائے، نہ ہاتھ رہے نہ تکلیف ہوگی. یعنی ذہن کو ڈیڈ کر دیں دوائیاں کھا کے اور کہے سکون ملا، اسے سکون کہیں گے؟ وہ تو ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے انسان نے جو سکون حاصل کرنے کے راستے تلاش کیے ہیں نا، ان میں یا وقت کا نقصان ہے. اب دیکھیے کہ جتنے میں نے طریقے بتائے، یا وقت کا نقصان ہے، یا اخلاق کا نقصان ہے، یا ایمان کا نقصان ہے، یا صحت کا نقصان ہے، یا پیسے کا نقصان ہے. لیکن اللہ نے جو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا ہے نا، اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر وہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. لوگ چونکہ میرے سے تو الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں، لوگ صاف طور پر الفاظ کہتے ہیں. بولے نہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، تو اللہ کا ذکر کوئی افہیم ہے، افیون ہے، کوئی نشہ ہے؟ تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں جی ہاں نشہ ہے. جس کو لگ جائے، جس کو لگ جائے.
تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. کیا مطلب؟ آپ اپنے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں تو یہ چھوٹے موٹے غم فکر یہ کچھ بھی تنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ. سکون ملے گا آپ کو انشاءاللہ. تو اس لیے جواب دے دیا میں نے. اچھا کہ گانا آدمی کو جگاتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز جگائے طاقت دے. گانا سر طاقت دیتا ہے. جی اس وقت انڈیا کے اندر ہمارے پاکستان کے وہاں ظاہر ہے ہندو ہے نا، انڈیا کے اندر اس وقت بہت سے سائیکی کے سینٹر ہیں جن کو آپ پاگل خانے کہتے ہیں. ان میں ہمارے پاکستان کے بعض گلوکاروں کے گانے سنا کر علاج کیا جاتا ہے. بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ہمارے پاکستان کے بعض گلوکاروں کے گانے سنا کر ان کا علاج کیا جاتا ہے. اب غور سے سنیے گا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سورہ الرحمن انسان بیماروں کو سنائے تو ان کو سکون ملتا ہے، شفا بھی ملتی. چنانچہ بعض ہسپتالوں میں اس وقت لاہور کے بعض ہسپتالوں میں صبح صبح ہر ایک کمرے کے اندر مائک لگا ہوا ہے اور سورہ رحمان ہر مریض کو سنائی جاتی ہے. نعم البدل سمجھ میں آ گیا؟ نعم البدل تو الرحمان سن لیجیے، الرحمان سن لیجیے، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ.